إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم میں آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، عالمی اسلام کی تشویشناک صورتحال اور ہر جگہ پہ مظلوم مسلمانوں کی افسوسناک اور دردناک صورتحال، ایسے میں کچھ امت مسلمہ کے اندر کچھ شدت پسند فرقوں کا ابھر آنا، سامنے آنا، جن کی وجہ سے اسلام اور مسلمان بری طرح سے متاثر ہوئے. اگر عالمی صورتحال دیکھیں امت مسلمہ کی تو بھی دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور اگر مملکت کو دیکھیں، مملکت خداداد پاکستان کو دیکھیں، جو مملکت اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج 26ویں رمضان ہے تو کل 27واں، اور انہی دنوں میں یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا. جب ہم نے اس مملکت کو حاصل کیا تھا اس وقت کوئی تفریق نہیں تھی، سب نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. وہاں پہ اس وقت یہ فرق نہیں تھا کہ یہ پختون ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے. سب دیوانہ وار لڑتے رہے اور سب نے مل کر یک جان ہو کر، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان تکلیف میں اور درد دکھ میں ایک جان کی مانند ہوتے ہیں. جب جان جسم میں ایک جگہ کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. اسی کی عملی مثال پیش کرتے ہوئے مسلمانان پاکستان نے، مسلمانان بر صغیر نے اس مملکت کو حاصل کیا. لیکن آج وہی مملکت پھر انتشار کی طرف دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ایک جگہ پہ اگر ہم دیکھیں تو کہیں مسلک کے نام پہ، تو کہیں نظریات کے اس بنیاد پہ، تو کہیں لسانیت پہ، صوبائیت پہ، کبھی ہماری یونیورسٹیوں میں لڑائیاں، کبھی ہمارے صوبوں میں لڑائیاں، کبھی ہم عدم برداشت کے ایک ایسے مناظر جو یقیناً ناقابل یعنی اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. کب تک ہم خاموش رہیں گے پاکستان کی صورتحال پہ؟ تو ان تمام امور، عالمی اسلام کی اس صورتحال اور اس میں امت مسلمہ کی ذمہ داری اور وحدت کا جو ایک میسج ہے کہ اس وقت امت کو شاید وحدت کی اتنی ضرورت ہے، شاید اس سے قبل کبھی نہ تھی. اس وقت مملکت خداداد پاکستان میں تمام مسلمانوں کو وحدت اور اتفاق کی اتنی ضرورت ہے، شاید اس سے قبل نہ تھی. یہی میسج آج ہمیں دیں گے ہمارے پروگرام میں ہمارے معزز مہمان جناب مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب، جو کہ امیر انصار الامہ پاکستان ہیں، اور اسی طرح جنرل سیکرٹری ہیں، امین العام ہیں دفاعی حرمین شریفین کے. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مولانا صاحب، سب سے پہلے ہم مملکت کی بات کرتے ہیں. مملکت کو ہم نے حاصل کیا تھا، یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا. جب آزاد ہوا تو اس وقت اس کے حصول میں کوئی تفریق نہیں تھی، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں تھا. سب نے مل کے چلے اور سب نے مل کے مملکت حاصل کی. لیکن آج شاید صورتحال کچھ مختلف ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. میں سب سے پہلے تو وصال اردو پروگرام کا شکر گزار ہوں کہ جو ہر موقع پر وقت کی مناسبت سے کرنٹ ایشو پر بات کرتے ہیں، جس سے امت اسلامیہ کی بر وقت جو ہے رہنمائی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وصال نے بہت ہی کم وقت کے اندر ایک بڑا سفر اس نے کیا ہے. تو یہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ پاکستان حاصل ہوتے ہوئے، جب پاکستان کو حاصل کیا گیا تو اس وقت کوئی انتشار نہیں تھا، بلکہ ایک ہی نعرہ تھا
کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لے کے رہیں گے اور پاکستان 27 رمضان مبارک کو یہ مبارک ملک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور ویسے ہم دیکھیں تو یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کو بھی 27 رمضان کو ہی نازل فرمایا، اور یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا جو برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ ایسے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور پاکستان ایک نظریے کی خاطر، پاکستان ایک سوچ اور فکر کے حوالے سے وجود میں آیا۔ اس کا جو وجود ہے وہ دوسرے جو دنیا میں آنے والی ریاستیں ہیں ان سے مختلف ہے جی۔ اس کی اساس بنیاد ہی وحدت ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ فرقہ واریت سے بھی بالا تر، یہ مسلک سے، علاقیت سے، قوم سے، ہر اعتبار سے یہ اس بنیاد کے اوپر یہ ملک وجود میں آیا۔ اور میرے خیال میں اگر ہمارے حکمران جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا اور اس مقصد کو وہ حاصل کر لیتے اور اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نفاذ کر لیتے، تو میں سمجھتا ہوں تو یہ جو آج ہم تفریق دیکھ رہے ہیں، لسانیت دیکھ رہے ہیں، قومیت دیکھ رہے ہیں، سیکولر سوچ کے لوگ جو پاکستان کی سالمیت کے دشمن بن بیٹھے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کی نوبت نہ آتی۔ ہم نے پاکستان کے حصول کے وقت جو مقاصد جو یہ تھے اس کو ہم نے جو ہے وہ پیچھے پھینک دیا، اور پاکستان کا جو اصل نظریہ تھا اس سے ہم نے غداری کی ہے، اور اسی کی سزا آج ہم جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ تو اگر ہم ابھی اس طرح مایوس ہو کے بیٹھ جائیں یا پھر محنت کریں تو ہم دوبارہ سے اپنا اس وقار کو اور اپنے اس اتحاد کی فضا کو قائم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ملک جتنی بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے، اس پہ اغیار نے بڑا زور لگایا، اور اس کو خراب کرنے کی، اس کو برباد کرنے کی کوئی کسر اس نے نہیں چھوڑی، بلکہ ہمارا بدترین دشمن انڈیا جو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا۔ لیکن یہ وہ ملک ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مبارک مہینے کی برکت سے حاصل ہوا، باوجود اس کے کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن محدود وقت کے اندر ایک عالم اسلام کی سب سے مضبوط عسکری طاقت بن کر جو ہے ایک وہ سامنے آیا۔ نظریاتی بنیادوں کے اوپر بھی آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی سوچ، اسلامی بیداری جتنی پاکستان کے اندر ہے، میں سمجھتا ہوں اتنی کہیں بھی نہیں ہے، اور آزادی کے اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی یہ قدغنیں نہیں لگی ہوئی کہ جی آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں، اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا واضح میسج ہے کہ دنیا وہاں بڑے اطمینان کے ساتھ وہاں آتی ہے، گھومتی پھرتی ہے، اور کسی پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو جہاں تک پاکستان کا اسلامی مستقبل ہے، میں سمجھتا ہوں ابھی بھی پاکستان کی عوام جو پچھلے دنوں میں غیر جانبدار ذرائع نے سروے کیا کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے، تو 85% لوگوں نے کہا کہ 85% لوگوں کی جو سوچ ہی کہ پاکستان کے اندر وہ اسلام چاہتے ہیں، اسلامی نفاذ، اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بہت سنہری ہے، اور اب دشمن طاقتیں زور لگا کے تھک چکی ہیں، نہ وہ بلوچستان ہم سے الگ کر سکی ہیں، اور نہ وہ سندھ کو ہم سے جو ہے وہ لے سکی ہیں، نہ پختونخوا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم سے وہ الگ کر چکی ہیں۔ تو یہ تحریکیں جو لسانیت کی بنیاد پر تھیں، جو قومیت کی بنیاد پہ تھی، وہ دم توڑ چکی ہیں اور مایوس ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ہی چیز ہے، وہی ہمارا پرانا نعرہ جو ہم نے پاکستان کے بنتے وقت جو ہے وہ لگایا تھا،
اور آج ہم اسی نعرے کی بنیاد کے اوپر دوبارہ میدان میں آ کے ان مایوسیوں کو ختم کر کے ہم اس ملک کو سنوار سکتے ہیں اور اس ملک کا مستقبل ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ اچھا 85% لوگ پاکستانی عوام جو ہے وہ اسلام کا نفاذ چاہتی ہے۔ اب ہمارے سامنے ہم بحیثیت قوم ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یعنی قانون کے لحاظ سے جو قانون نافذ کر سکتے ہیں، ایک ہیں سیاسی پارٹیاں، ایک ہیں مذہبی جماعتیں جو سیاست میں بھی ایکٹیو ہیں۔ اس وقت جب لوگوں کی یہ رائے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مذہبی لوگوں کو چاہتے ہیں، کیونکہ دوسروں سے ہم اسلام کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اب اس وقت جو مذہبی جماعتوں کے اوپر لوگوں کی نظریں ہیں، قوم کی نظریں ہیں، ان کی کارکردگی کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بذات خود ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، امیر ہیں، اوورآل آپ سیاسی یا جو جتنی مذہبی جماعتیں ہیں ان کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ہماری دینی تحریکیں ہیں، یہ میں بدقسمتی کہوں گا کہ ان کے اندر وہ اتحاد اور وہ ہم آہنگی نہیں رہی کہ جس کی اس ملک کو ضرورت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج سیاسی میدان کے اندر وہ کمزور ہیں اور ایک سیکولر سوچ کی حامل پارٹیاں جو ہیں وہ آگے آئی ہوئی ہیں۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ 85% جب اسلام چاہنے والے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ یہی لوگ چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری اسلامی تحریکیں جو ہیں، ان کے اتحاد کی کمی ہے، ان کے آپس کے اندر جو ہے موومنٹ کی کمی ہے، ان کا آپس کے اندر جو ہے جو رابطہ ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ آج بھی اگر پاکستان کی دینی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، آج بھی اگر پاکستان کی دینی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام ان کو مایوس نہیں کرے گی۔ جب پاکستان کی عوام دیکھتی ہے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو کیا چیز آڑے آ رہی ہے، کیا چیز حائل ہے، کیوں نہیں جمع ہو رہے ہیں؟ یہ میرے خیال میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اغیار اکٹھا نہیں ہونے دیتے، ان کے مفادات اسی کے اندر ہیں کہ دینی تحریکیں جو ہیں وہ لڑتی رہیں، فرقہ واریت پروان چڑھتی رہے، اور انگریز کا وہ فارمولہ لڑاؤ اور حکومت کرو، وہ جو ہے وہ ان کا فارمولہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ اور دوسری وجہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد جو ان پارٹیوں کے درمیان نظریاتی خلا رہ گیا تھا، اس کو پر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ جو ایک چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات تھے، معمولی اختلافات تھے، ان دراڑوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی باتیں نہیں تھیں۔ آج ہی میں سمجھتا ہوں کہ بریلوی ہے، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، یا اور ایسے کوئی فرقے ہیں، تو وہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ ان میں معمولی سطح کے چھوٹے فقہی اختلافات ہیں اور جن کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور میں نے تجربہ کیا، میں نے اس عرصے کے اندر اسی وحدت کے حوالے سے میں نے کام کیا، اور میں نے بریلوی مسئلہ کے بڑے بڑے مشائخ کو اس حوالے سے جو ہے نا وہ دعوت دی، اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے ان کو امت کی ہمدردی کے حوالے سے اور وحدت کے حوالے سے ان کو میں نے بہت ہی اچھا پایا، اور وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یار ایسی چیزیں ہونی چاہیے۔ تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں ختم کر دینی چاہیے۔ یہ فقہی اختلاف ہیں، اور میں اس اختلاف کو رحمت بھی سمجھتا ہوں۔ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہمیں اکٹھا نہ ہونے دے۔ تو آج اگر ہم ان ساری چیزوں کو، اور ہم نے تجربہ بھی کر لیا، ہم نے 2-3 اتحاد بنائے ہیں۔ دفاع حرمین بنایا ہے۔ دفاع حرمین میں دیوبندی بھی ہیں، دفاع حرمین میں بریلوی بھی ہیں، دفاع حرمین میں اہل حدیث میں ہیں، اور ہم نے بعض پروگرام کے اندر شیعہ حضرات کو بھی جو ہے وہ یعنی ہم نے دعوت دی۔ یعنی حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم جب مل بیٹھتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث حضرات جب مل بیٹھتے ہیں اور ایسی محبت کے مناظر ہم دیکھتے ہیں، اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز کے اندر ہم جب گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے ماضی پر رونا آتا ہے۔ کاش کہ ہم
کچھ عرصہ یہ قبل اتحاد اگر یہی میسج جس طرح آپ مل بیٹھتے ہیں دفاع حرمین کے لیے یا دفاع پاکستان کے لیے یا نظریہ پاکستان کے لیے ایک سٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں، اگر یہی میسج ہر ایک لیڈر اپنے کارکن کو دے دے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کارکنوں میں جو تھوڑا بہت اختلاف ہے آپس میں جو ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوگا؟ ہاں الحمدللہ ختم ہوگا، اور ختم ہو رہا ہے، اور میسج جا رہا ہے۔ آج کل جب ہم صورتحال دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کوئی آدمی کسی کی مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، آج ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی بریلوی امام آگے ہوتا ہے، کبھی دیوبندی آگے ہوتا ہے، کبھی اہل حدیث ہوتا ہے، کوئی کسی قسم کا جو فرق ہے الحمدللہ آج ہم وہ نہیں کر رہے، اور بڑی ہی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ہر آدمی اس ضرورت کو محسوس کر رہا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک احساس جنم لے رہا ہے۔ اس وقت کے ہمارے جو اکابرین ہیں ان کے اندر یہ خود بات جو ہے پیدا ہو رہی ہے کہ یار دشمن ہمیں لڑا رہا ہے، اس میں کس کا فائدہ ہے، ہم نے کیا حاصل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اسلامی تحریکوں کا مستقبل انتہائی روشن ہے۔ میں تو اور طرف لے جا رہا ہوں کہ ہم اگلا الیکشن جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ دینی تحریکیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو کر، اکثر یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے یہاں پہ آپ کی اس بات، ہم جو ہے وہ کیونکہ بہت بڑا ووٹ ہے، اسلامی تحریکوں کا بہت بڑا ووٹ ہے جو ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، جو تقسیم ہو جاتا ہے، اور یہی لوگ ہمارے ووٹ سے جا کر اسمبلی میں پہنچ کر اس ملک کے جو آئین ہے اس کے خلاف جو ہے باتیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ احساس بھی اسلامی تحریکوں کے اندر جنم لے رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی ڈیولپ ہے۔ بہت سارے یعنی مذہبی جو جماعتیں ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آئندہ کے لیے مثلا آپ کی جماعت کا بھی ہم نے نہیں سنا کہ آپ نے کبھی الیکشن میں حصہ لیا۔ جماعت الدعویٰ ایک بہت بڑی جماعت ہے، اسی طرح دیگر کچھ جماعتیں ہیں پہلے تو جو الیکشن سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہیں۔ اب یہ کمی تو محسوس کریں گے میرے خیال میں، آگے مستقبل میں سوچا ہوگا الیکشن میں حصہ لینا۔ میرے خیال میں پاکستان کے اندر ایک بات بڑی یعنی ہمارے معاشرے کے اندر مولوی کے حوالے سے کہ مولوی کا کیا کام ہے سیاست میں۔ ہاں یہ ایک ایسا نعرہ تھا کہ جو اسلام دشمن طاقتوں نے عوام کے اندر ان کو گھول کے ایسے پلایا تھا کہ مولوی جو ہی کہیں، بلکہ اس کو تو کوئی اچھی گاڑی میں بیٹھا ہوا بھی برداشت نہیں کرتا، چاہیے جائے کہ وہ صدارت وزارت کے لیے جو ہے۔ لیکن اب ماحول تبدیل ہو گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو سیاست میں آنا چاہیے۔ یعنی آپ اس کے حق میں؟ ہاں بالکل، اس کے صرف حق میں نہیں ہوں بلکہ میں اس کا داعی ہوں کہ علماء کو نکلنا چاہیے۔ علماء کو یعنی دیکھیں نا، جب کہا جاتا ہے کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے، اگر وہ صرف مسجد کے حجرے کے اندر اور وہ مسجد کی چار دیواری کے اندر اپنے نظریات کو لے کے بیٹھا رہے گا تو اس کے مرنے پر عالم کو کیا غم ہوگا؟ وہ تو تب غم ہوگا کہ جو میدان میں آئے گا وہ امت کے دکھ اور سکھ کے اندر وہ شریک ہوگا، امت کے مسائل کو لے کر اٹھے گا، اور وہ تب ہو سکتا ہے کہ جب اقتدار اس کے ہاتھ کے اندر آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست اور یہ اقتدار یہ دیندار لوگوں کا حق ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے روئے زمین کی خلافت جو ہے وہ صالحین کے لیے دی ہے۔ تو یہ مولوی جب سیاست میں آئے گا، یہ مولوی جب عالم دین جو ہے یہ میدان کے اندر نکلے گا تو اللہ رب العزت اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے اور اس کو ہی اس زمین کی جو ہے وہ امامت جو ہے عطا کریں گے۔ تو علماء کو چاہیے کہ وہ اس خلا کو پر کریں۔ سیکولر طاقتیں، اب ہم حیران ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ جا کے ہمارے وزراء بن کے بیٹھے ہیں کہ جب ان سے سنا جاتا ہے کہ آپ کو یعنی اس ملک کے وزیر بن بیٹھتے ہیں جو ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ وجود میں آیا اور ان کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، ان کو سورۃ اخلاص تک بھی نہیں آتی، وہ لوگ ہم پہ اس ملک پہ حکمرانی کر رہے ہیں جو ملک اسلام کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ وجود میں آیا ہے۔ تو کیا یہ علماء مجرم نہیں ہے؟ یہ غلطی کس کی ہے؟ آپ صرف علماء کی یا عوام کی بھی ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ علماء کی غلطی ہے۔ علماء کو یہ خود ثابت کرنا چاہیے تھا کہ دیکھو یہ ملک اسلام کے لیے حاصل کیا گیا ہے، شبیر احمد عثمانی نے اس کے جھنڈے کو لہرایا ہے، تو یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے یہ لوگ میدان میں اترتے اور یقیناً عوام ان کا ساتھ دیتی۔ اب دیکھیں، اب جتنی تحریکیں چلی ہیں اسلام کے نام پر،
آپ ختم نبوت کی تحریک کو دیکھ لیں کہ عوام نے مایوس کیا. نہیں. قومی اتحاد کی تحریک کو دیکھ لیں جو اسلام کے نفاذ کے نام پر اسلام کا نام آیا تھا. تو کیا پاکستان کے اندر جو ایک بہت بڑی تحریک چلی ہے, جو جیلیں بھر دی گئی ہیں, ایک قومی اتحاد کے نام سے جو تحریک اٹھی تھی وہ اسلام کے نام پر تھی, تو کیا قوم نے مایوس کیا؟ تو آج بھی قوم مایوس نہیں کرے گی, لیکن بشرطے کہ ہماری دینی قیادت جو ہے وہ وحدت کا ثبوت دے اور وہ سامنے میدان کے اندر جو ہے وہ آ جائے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ تب جا کے ہماری مملکت میں نفاذ اسلام کا جو ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں وہ ممکن ہو سکے؟ بالکل ہوگا. اچھا, ایک دوسری چیز ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر ہم بات نہ کریں کشمیر کی تو میرے خیال میں بات نامکمل بھی ہوگی اور ایک زیادتی بھی ہوگی, اور پھر خاص کر آج کل جو کشمیر میں صورتحال ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تو جو تحریکیں کشمیر میں آزادی کشمیر کے نام سے جو تحریکیں چل رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان کی یہ تحریک کوئی رنگ لائے گی یا صرف یہی خون بہتا رہے گا؟ دیکھیں, تقریباً کوئی پونی صدی گزر گئی ہے. اتنی بڑی تحریک اور اتنی بڑی قربانی, آج بھی وہ قوم میدان کے اندر ہے, اور آج تو پھر زیادہ یعنی وہ کھل کر آج بھی وہ میدان کے اندر کھڑی ہوئی ہے. تو ہم ان حالات کو دیکھ کے یہ دو ٹوک رائے قائم کر سکتے ہیں کہ اب انڈیا مایوس ہو چکا ہے, وہ سارے حربے استعمال کر چکا ہے, وہ ساری توانائی خرچ کر چکا ہے, لیکن تحریک کو وہ کسی صورت کے اندر دبا نہیں سکا. اب اس کا حل صرف ایک ہی باقی نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کو ہر حال کے اندر کشمیر کو آزادی دینی پڑے گی. جہاں تک اس تحریک کے اندر انڈیا کے جو سوالات ہوا کرتے تھے اور دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے تھے کہ ملیٹنٹ آئے ہیں جی, پاکستان مداخلت کر رہا ہے, ابھی تو کشمیری عوام نے, کشمیری عورتوں نے, کشمیری بچوں نے جس انداز کے اندر تحریک چلائی ہے, اور غیر مسلح تحریک چلائی ہے, پوری دنیا نے دیکھا, بغیر ہتھیار کے, بغیر اسلحہ کے, اور خالصتاً مظفر وانی کون ہے؟ وہ کہ اسلام آباد پاکستان کا رہنے والا نہیں, وہ کوئی پنڈی اور لاہور کا رہنے والا نہیں, جس نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی قوم کی آزادی کے لیے اپنے خون سے وہ تاریخ مرتب کی ہے. اور انڈیا پریشان ہو گیا, اب کیا کرے؟ اور اس تحریک کو دبانے کے لیے غیر روایتی ہتھیار بھی انڈیا نے استعمال کیے, لیکن اس قوم نے کہا کہ تم ہماری آنکھوں میں چرے یعنی وہ زخمی تو کر سکتے ہو, لیکن ہماری آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہو. اب ہم آزادی کا راستہ دیکھ چکے ہیں اور آزادی لے کے ہم رہیں گے. اور انڈیا مایوس ہو گیا ہے, اور انڈیا سارے حربے استعمال کرنے کے باوجود آج تحریک اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ اب اس تحریک کے اندر وہاں کا تاجر طبقہ, انہوں نے کہا کہ ہمیں دکانیں بند چاہیے, ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم بھوکے رہ جائیں گے, ہمیں تو بزنس نہیں چاہیے. عورتوں نے کہا کہ ہمیں اب اچھے گھر نہیں چاہیے, ہم آزادی مانگتی ہیں, ہمیں آزادی ملے. بچے ہیں تو انہوں نے بھی یہی کہا. سکول کی یعنی 11-12 سال کی بچیاں وہ بلیک بورڈ پہ جا کے لکھتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے, دیواروں پہ جا کے لکھتے ہیں آزادی چاہیے. جب آزادی کا نعرہ قوم کے ہر فرد کا جو ہے وہ ماٹو بن جائے اور ہر فرد کا یہ ایمان اور یقین بن جائے, تو ایسے حالات کے اندر میں تو کہتا ہوں کہ انڈیا کا فائدہ اسی کے اندر ہے. قبل اس کے کہ یہ تحریک بڑھتی آگے بڑھ جائے, انڈیا کو چاہیے کہ کشمیر فوراً جو ہے وہ کشمیریوں کے حوالے کر دے. اچھا, کشمیریوں کی تحریک تو ہم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ رنگ لائے گی, لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. ہماری شہرگ ہے تو ہمارا جو طرز عمل ہے, ہماری جو پالیسی ہے, یا ہمارا ان کے ساتھ جو ایک تعلق ہے پاکستان کشمیر کا, قوم کا نہیں کہہ رہا, میں اعلیٰ سطح کی جو حکومت کا کہہ رہا ہوں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میں اس کو منافقانہ طرز دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو حکمرانوں کا کشمیر کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ انتہائی منافقانہ ہے. ہم دھوکہ دے رہے ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے کشمیر کو شہرک کہا تھا,
بازو نہیں کہا تھا. بازو کہتے تو بازو کٹ بھی جائے تو انسان زندہ رہتا ہے. ٹانگ نہیں کہا تھا کہ یہ اس کے پاؤں ہیں, اگر دونوں بھی کٹ جائیں تب انسان زندہ رہتا ہے. وہ شہرک اس لیے کہا تھا کہ اگر یعنی شہرک جو ہے کٹ جاتی ہے تو انسان زندہ نہیں رہتا. تو کشمیر کے بغیر پاکستان نہیں ہے, اس لیے قائد اعظم نے اس کو شہرک سے تعبیر کیا. ورنہ تو کہتے تھے کہ جی یہ تو ہمارے بازو ہیں. جی اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی کوئی مددگار تو بازو کے طور پہ جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے. تو قائد اعظم نے اس کو شہرک کہا, اور شہرک کا معنی یہ ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ کشمیر پاکستان کی زندگی ہے, کشمیر پاکستان کی حیات ہے, کشمیر پاکستان کا پانی ہے, کشمیر پاکستان کی عزت ہے, کشمیر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قوت ہے, تو یہ کیوں مبالغہ نہیں ہوگا. آج ہمارا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کشمیر سے آ رہا ہے. اگر آپ عسکری اعتبار سے دیکھیں تو کشمیر کا جغرافیہ جس کے پاس بھی کشمیر موجود ہے وہ اس خطے کا چودھری بن سکتا ہے, اور اس خطے کے اوپر وہ حکمرانی کر سکتا ہے. لہٰذا ہمارے حکمرانوں کو دونوں میں سے ایک چیز چھوڑ دینی چاہیے, منافقانہ طرز عمل چھوڑ دینا چاہیے. اگر شہرک قائد اعظم نے کہا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی حکمران کی شہرک پدر ہاتھ میں لیتے ہیں, اسے کہنے تو آرام سے بیٹھ, ہاں وہ تو تڑپے گا. جی ہاں, ہمارے حکمرانوں کو تو کانٹا چوبتا ہے تو امریکہ ہسپتال پہنچتے ہیں. تو کشمیر تو شہراگ ہے, وہ انڈیا اس کو دبا رہا ہے, اور یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے, اور ان آلو ٹماٹر کی پیاز کو لے کر جو ہے اور یہ بیٹھتے ہیں اور انڈیا کو خفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہاں, ان کو کھانا پینا اور ان کو بزنس یاد ہے, اور کشمیر کی اتنی بڑی آبادی جو انڈیا کے مظالم کا دن رات شکار ہے, اور ان لوگوں کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے. اگر ہمارے حکمران قائد اعظم کی اس فارمولے کے مطابق کشمیر کو پاکستان کی شہرک سمجھ کر جو ہے وہ اس کا ساتھ دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال ہم نے 2017 کو تو کیا کرے آپ جو ہے وہ کشمیر آزادی کا سال قرار دیا تھا, لیکن انہوں نے ہماری جو ہے وہ دفاع پاکستان کونسل کے ایک اہم رکن حافظ سعید کو انہوں نے وہ نظر بند کر کے جو ہے وہ, تو یہ ہمارے حکمرانوں کا ایک منافقانہ طرز عمل ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ عالمی عدالت میں جانا چاہیے, OIC میں, اقوام متحدہ میں, یا جنگ لڑنی چاہیے؟ کیا صورتحال اختیار؟ ہمارے حکمرانوں نے ایک وفود بھیجے تھے باہر جا کر تاکہ کشمیر کی ترجمانی کریں, اور ان کو کشمیر کی جغرافیہ کا بھی نہیں پتہ تھا. وہ ہوٹلوں میں عیاشیں کر کے کھا پی کر واپس چلے گئے. دیکھیں, کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے انہی لوگوں کو بھیجے کشمیر کا جو مقدمہ لڑ سکتے ہیں, کشمیر کے حالات سے جو واقف ہوں. اور آج تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ پوری انسانی حقوق کی تنظیمیں چیخ رہی ہیں کہ انڈیا ظلم کر رہا ہے. آج تو ہمارے حکمرانوں کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے. وہ تو آج کی ساری پکچر لے کر, وہاں کی ساری ویڈیوز لے کر, وہاں کے سارے حالات لے کے ایک ایک دروازے پہ جائیں, دیکھو جی. لیکن کون جائے جس کے دل کے اندر درد ہو, جس کو دکھ ہو, جو اس قضیے کو سمجھتا ہو, جو اس کا صحیح وکیل ہو. اگر وکیل مضبوط ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کیس بین الاقوامی عدالت میں جیت سکتے ہیں. مولانا صاحب, ایک جاسوس ان کا پکڑا گیا, پہلے انہوں نے انکار کر دیا کلبھوشن کا کہ یہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب اس کو فوجی عدالت نے ہماری سزا سنائی پھانسی کی, تو انڈیا چلا گیا, اس نے ایک جاسوس کے لیے جا کے عالمی عدالت میں کیس لڑا. تو ہم کیوں اس طرح بے حسی کا کیا, یعنی کوئی وجہ تو ہوگی, یا پیچھے سے ہم پہ دباؤ ہے کہیں سے انڈیا کی طرف سے؟ نااہلی ہے, نالاحقی ہے, اور کوئی بات نہیں ہے. انڈیا اگر آپ نے ایک آدمی کے لیے بین الاقوامی عدالت میں شور مچا سکتا ہے, تو کیا ہم 70 سال سے ان مظلوم کشمیریوں کے کیس کو عدالت میں نہیں لے جا سکتے؟ اور اب انڈیا, میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا لے گیا ہے, لیکن انڈیا کیس کو لے جا کر پھنس گیا ہے. اب ہمارے حکمرانوں کو چاہیے, انڈیا نہیں چاہتا تھا جب بھی کوئی کشمیر کی بات آتی کہ اس کو جو ہے وہ یہ تو ہمارا داخلی مسئلہ ہے. تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلبھوش جو ہے انڈیا کیسے وہاں لے کر گیا ہے, یہ تو پاکستان کے اندر تخریب کاری کر رہا تھا, اس کے پاس تو بڑے واضح ثبوت ہیں, حاضر سروس بریگیڈیئر ہے. تو اب انڈیا لے گیا ہے, تو انڈیا نے دروازہ کھولا ہے, تو اس کھلے دروازے سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں. ہمارے حکمران بھی کشمیر کے ایشو کو لے کر وہاں جائیں اور بین الاقوامی عدالتوں کے اندر جا کے اس کیس کو لڑیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کیس
بہت مضبوط ہے، بہت ہی مضبوط ہے، اور ہمارے دلائل بہت ہی مضبوط ہیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ادھر کشمیری قوم کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی رنگ لائیں گے، اور ہمارے حکمران بین الاقوامی عدالتوں کے اندر بڑے تگڑے تگڑے قسم کے وکیل کر کے اور اس کیس کے اوپر خرچ بھی کریں اور اس کو مضبوط بنیادوں پر اٹھائیں، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کے اندر سرخرو ہوں گے۔ اچھا، صرف کشمیر ہی نہیں ہے، ساتھ امت مسلمہ کے بڑے دیگر کچھ ایسے ممالک ہیں، کچھ خطے ہیں۔ برما میں آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں، سیریا میں آپ دیکھ رہے ہیں، یمن میں، کشمیر تو ہے ہی ہمارا اپنا ہے، یعنی اوورآل حالت بہت ہی تشویشناک ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں 56-57 ممالک میں، اسلامی ممالک میں واحد پاکستان ہے جو ایک ایٹمی قوت ہے اور عالم اسلام کا ایک قائد ملک ہے، لیکن پاکستان کا وہ رویہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ایک بڑے بھائی کا، ایک لیڈر کا جس طرح ایک کردار ہونا چاہیے وہ ادا نہیں ہو رہا۔ کیا وجہ ہے؟ ہم اس میں بھی قیادت کو ہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے، یا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، یا زبان نہیں ہے بات کرنے کے لیے، یا ہماری خارجہ پالیسی نہیں ہے، یا ہماری کچھ اپنی داخلی پالیسی میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں کہ ہم امت کی مدد کریں، امت کے مسائل کو آگے بڑھائیں، ان ایشو کو لے کے عالمی عدالتوں میں جائیں۔ دیکھیں، پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اپنے قد سے زیادہ ہی کام کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر جب سوویت یونین آیا اور 30 لاکھ افغان مہاجرین کو پاکستان نے پناہ دی، اور ایک سرخ سامراج جس نے عالم اسلام کو چیلنج کر رکھا تھا اس کے سامنے ایک بند باندھا، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کا جغرافیہ بہت ہی مختلف ہوتا۔ اس کے بعد ہی پاکستان اس سے فارغ ہوا تھا کہ 9/11 جیسے بڑے واقعات پیش آ گئے اور پاکستان دہشت گردی کا شکار ہو گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان مسلسل مشکلات کا شکار ہے، داخلی مسائل، بیرونی دشمن جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ تخریب کاری جو ہے کہ وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان اپنے اندرونی معاملات اور مسائل سے بھی جو ہے وہ فارغ نہیں ہو پا رہا۔ پاکستان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، پاکستان کے فوجی ادارے ہو گئے، پاکستان کی افواج ہو گئی، اور پاکستان کا صحیح سیاستدان بھی میں سمجھتا ہوں تو پاکستان کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے کہ وہ امت اسلامیہ کی قیادت بھی کر سکتا ہے، اور اس تھوڑے عرصے کے اندر باوجود ان مشکلات کے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے عالم اسلام کا اپنی طاقت کے مطابق جو ہے ایک وہ ساتھ دیا۔ جو ہی یہاں سعودی عرب کے سلمان بن عبدالعزیز صاحب نے ایک اسلامی اتحاد بنایا تو پاکستان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا اور اپنا ایک باصلاحیت جرنیل جو ہے وہ بھی سعودی عرب کو دیا، اور اس اسلامی اتحاد کا ایک طاقتور حصہ جو ہے وہ بن کر جو ہے ایک وہ سامنے آیا۔ جہاں تک برما کے مسائل ہیں، جہاں تک فلسطین کے مسائل ہیں، سیریا کے مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنے بساط کے مطابق آواز تو اٹھاتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ پاکستان میں اب وسائل اور پاکستان اگر اس اعتبار سے جب کشمیر کی صورتحال پہ ہم وہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ اچھا چلیں اس کو خیر، یعنی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب اس سے قبل آپ نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی بالکل نااہلی ہے حکمرانوں کی، تو جب کشمیر کے حوالے سے ہم نااہل ہو گئے تو پھر فلسطین سے ہم کیا شکوہ کر سکتے ہیں؟ اور دیکھیں یہاں ایک حکمران بحیثیت ایک ملک کی، میں نے ایک بات کی ہے کہ بحیثیت پاکستان بحیثیت حکمران نہیں، بحیثیت پاکستان کے اندر جو کوالٹی ہے نہیں، وہ بحیثیت پاکستان تو ہماری جو قوم ہے وہ محب وطن ہے، محب اسلام ہے، محب مسلمان ہے۔ پاکستان بحیثیت ایک ملک ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے ابھی تک میں سمجھتا ہوں وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔
کشمیر کے ساتھ جو ہمارے حکمرانوں نے ابھی کیا ہے، میں اصل میں بات کر رہا ہوں ابھی جو حالیہ جو حکمران ہیں جو ابھی اقتدار میں ہیں اور ان کی جو ان حوالے سے ان کی تو نلیکی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تو نلیکی کا تو ہم آپ یعنی وہ رونا رو رہے ہیں کہ یہ تو اب عالم اسلام کے مسائل تو دور کی بات ہے، یہ تو سارے کرپشن کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور دن رات یہ وہ کہتا ہے کہ تم نے زیادہ کھایا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے زیادہ کھایا ہے، یہ کیا برما اور فلسطین کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے؟ یہ تو ابھی اپنے مال بنانے کے چکر کے اندر ہیں، اور مقابلہ اس بات کے اندر ہے کہ کون کتنا جو ہے نا وہ کرپشن کرے گا۔ تو کرپشن کے معاملات کے اندر جو ہے ہمارے حکمران الجھے ہوئے ہیں۔ ہاں، بحیثیت ملک ہمارا جو ہے وہ ایک ہیرا ہے۔ پاکستان دنیا کا میں کہتا ہوں وہ ملک ہے جس کی عوام جو ہے وہ دنیا کے ہر مظلوم مسلمان کا درد اپنے دلوں کے اندر جو ہے نا جی بالکل متفق ہوں، اس بات سے بالکل متفق ہوں۔ آپ نے بات کی عالمی اسلام کا جو اتحاد بنا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے جنرل رحیل شریف صاحب کی آمد اور ان کا جا کے وہاں پہ اس قیادت کو سنبھالنا ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ بحیثیت ملک اگر ہم دیکھ لیں ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ بڑی بڑی قوتیں اس اتحاد میں شامل تھی، ترکی جیسے ملک جو نیٹو سے تربیت یافتہ تھے، سوڈان کی فوج تھی، مصر کی تھی، سعودیہ کی اپنی تھی، لیکن قسمت ہماری جاگ اٹھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں یہ عزت لکھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عزت بعض لوگوں کو راس نہ آئی، بڑے اعتراضات اٹھے۔ سب سے پہلے تو یعنی راحیل شریف صاحب پہ ڈائریکٹ اٹیک کرنے کے بجائے انہوں نے یعنی نیچے سے شروع کیا کہ یہ اتحاد ایک نظریات کی بنیاد پہ بنا ہے، ایک مسلک کی بنیاد پہ بنا ہے۔ پہلے تو یہ جانسا دیا گیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر یہ مشورہ دیا گیا کہ پاکستان کو ان اتحادوں سے اور یہ دیگر ممالک کے مسائل سے غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ تو کیوں یہ لوگ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پاکستان کی عزت راس نہیں ہے یا محب وطن ہم ان کو نہیں؟ یہ ایک بڑا معمولی سا طبقہ ہے، ایک مخصوص لابی ہے جو کسی کے اشارے پر یہ مہم چلاتی ہے۔ اوورال پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان کی جو یعنی 20 کروڑ عوام ہے، اس کے دل سعودی عرب کے ساتھ رکھتے ہیں۔ وہ سعودیہ کے دفاع کو اپنا دفاع سمجھتے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ان کے رشتے اتنے گہرے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک جنرل نہیں بلکہ پاکستان کی پوری قوم سعودی عرب کے دفاع کے لیے جو ہے وہ ارادہ یعنی وہ تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک مخصوص لابی ہر موقع کے اوپر یعنی وہ باتیں کرتی ہے، اور ان کا اپنا ایجنڈا نہیں ہوتا، ان کو ایجنڈے دیے جاتے ہیں اور وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ بولتے رہتے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم کی آواز نہیں ہے کہ جنرل شریف کو واپس بلاؤ، یہ پاکستان کی قوم کی آواز نہیں ہے کہ جی پاکستان اس اتحاد سے جو ہے وہ الگ ہو جائے۔ پاکستان کی قوم کی آواز یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس اتحاد کا حصہ رہے، اور یہ پاکستان کے لیے سعادت ہے، اور جنرل رحیل شریف اس اسلامی اتحاد کا جنرل رہے، یہ پاکستان کے لیے یعنی فخر کی بات ہے۔ یہ ایک مخصوص لوگوں کی ایک سوچ ہے، اور میڈیا کے بھی کچھ اینکر جو کرائے پر یعنی ہائر کیے جاتے ہیں، تو ان کی یہ بولیاں ہوتی ہیں جن کا پاکستانی عوام میں کوئی اثر نہیں ہے، اور ان کے ان مطالبات کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اور آج تک مجھے بتائیے کہ وہ ایک جلوس نکلا ہے سعودیہ کے حق کے اندر؟ تو خیبر سے لے کر کراچی تک جلوس نکلے ہیں ان کی حمایت کی ہے، تو کسی نے ایک ہی جلوس نکالا ہے کہ جی وہ عوام کا جلوس بہر آیا وہ روڈوں کے اوپر کہ جی پاکستان کو سعودی عرب کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ سوائے ان مخصوص لوگوں کے، وہ بھی ٹی وی پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ بولتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ چلیں ابھی واپس آتے ہیں، رمضان کا مہینہ بھی ہے، ایک تو ہم نے بات کر لی ہے اتحاد امت کی، اور پھر رمضان کے مہینے میں ایک ان ہی دنوں میں پاکستان کا وجود، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک میسیج ہے ہمارے لیے، تاکہ اس کی بھی یاد دہانی ہو جائے۔ اور رمضان کے مہینے کے حوالے سے دیگر عبادات کو ہم دیکھیں، حج کو دیکھیں، تو ایک اتحاد امت کا ایک مظہر ہے، اس میں ایک پیغام ہے۔ نماز اذان ہوتی ہے 5 وقت، شاہ و گدا غریب امیر سب کچھ کالا گورا یعنی سب جا کے ایک مسجد میں
ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہوتی. اتحادی امت کا ایک بہت بڑا میسج ہے. تو رمضان میں کیا میسج ہے ہمارے لیے اور کیسے ہم اس سے کوئی میسج حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے. یقیناً اس میں بھی اتحادی امت کا کوئی میسج تو ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دو بڑے اہم میسج ہیں. ایک تو انسانیت کے حوالے سے ایک میسج آتا ہے، انسانی ہمدردی کے حوالے، انسانی ہمدردی کے حوالے سے، کہ اس مبارک مہینے کے اندر جب انسان بھوکا پیاسا تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اور دنیا بھر کے بھوکے انسان، کمزور انسان، غریب غربت میں پسے ہوئے لوگوں کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام یعنی اوورآل جو انسانیت کی ہمدردی کا درس دیتا ہے، تو اس مبارک مہینے کے اندر وہ ایک بڑا واضح پیغام ان روزے داروں کو کے دلوں کے اندر وہ پیدا ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان سے ہٹ کر یعنی رمضان مبارک کے مہینے کے اندر وہ جو مزدوری کرنے والا آدمی ہے وہ بھی سخی بنا پھرتا ہوتا ہے. جو یعنی میں سمجھتا ہوں جس کی کم آمدن ہے، جو ایک وقت کی روٹی کو مشکل کماتا ہے، یعنی یوں نظر آ رہا ہوتا ہے. سبیلیں لگی ہوتی ہیں، کھانے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہر آدمی دوسرے سے بڑھ کر دوسروں کی ہمدردی جو ہے کر رہا ہوتا ہے. ایک تو میسج جو ہے دنیا کو رمضان مبارک کے حوالے سے انسانی ہمدردی کے حوالے سے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا بھی میسج اس کے اندر ہے کہ اسلام نے انسان کی بھوک پیاس کے لیے اس مہینے کے اندر کتنا خیال کیا ہے کہ ایک مہینے کو فرض قرار دیا گیا ہے اور اس کے اندر روزے رکھے جائیں تاکہ انسانیت کے انسانوں کی ہمدردی جو ہے وہ ایک پیدا ہو سکے. دوسرا میسج جو ہے وہ یہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. 11 مہینے تم کماؤ دنیا، 11 مہینے تم جو کچھ کرتے ہو بھاگتے دوڑتے ہو، یہ مہینہ میرے در پر آ جاؤ، اپنے رب کو منا لو. اور امت کو کہا کہ اب آپ اس مہینے کے اندر اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو اور اپنے مسائل حل کرا لو، اور امت کے لیے دکھ درد اس کے اندر اللہ رب العزت سے جو ہے وہ مانگ لو. اور فرمایا مانگو تم لوگ کیا مانگتے ہو. فرمایا اسی کے اندر لیلۃ القدر بھی جو ہے میں نے آپ لوگوں کو دے دی ہے، جو ہزاروں مہینوں سے وہ بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس مہینے کو مسلمان حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں کے اندر 11 مہینے اپنے جو کام کرتے ہیں وہ کریں، اور اس مہینے کے اندر صحیح معنوں میں عبادت کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں، اور رب راضی تو سب کچھ راضی، اور ہمارے سارے کے سارے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو سکتے ہیں. اور اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے. تو ہم اس مہینے میں امت کی وحدت کے لیے، امت کی فلاح کے لیے، امت کی غمخواری کے لیے ہم اپنے رب کو منا سکتے ہیں. در حقیقت ہمارے مسائل ہیں اس وجہ سے کہ ہمارا رب ہم سے خفا ہے. تو اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ مہینہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، تو اگر ہم نے اس مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی کر لیا تو سمجھو کہ ہماری امت کے سارے مسائل جو ہیں وہ حل. اچھا مولانا صاحب، آخر میں آپ ایک بہت بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، امیر ہیں، اور پھر ایک ایسے ایشو کے دفاع حرمین شریفین اس کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں، امین العام ہیں. یقیناً پاکستانی معاشرے میں اور عالمی اسلام جہاں پہ اردو سمجھنے بولنے والے ہیں، آپ کے بہت سارے فین فالورز ہوں گے، اور دوسری آپ قائد بھی ہیں. تو ایک میسج اتحاد امت کے حوالے سے جو آپ کے لیول کے قائدین ہیں ان کے لیے، کہ کیا ان کو کرنا چاہیے؟ مثلا آپ ہو گئے، دوسری جماعت کے لیڈر ہو گئے، تیسرے، آپ کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کے یہ قوم بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دے؟ جس طرح آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اسی طرح ہم نیچے تمام کارکنان جو ہر لیڈر کے ہوں، ہم بھی اسی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں. میں تو یہی گزارش کروں گا
کہ اس وقت حالات کا تقاضا ہے، امت اسلامیہ تکلیف میں ہے، مشکلات کے اندر ہے، دکھ کے اندر ہے. ہمیں اپنے فروئی اختلافات کو، پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اندر چھوٹے موٹے فروئی اختلافات ہیں انہیں ختم کر لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے اپنی اپنی جماعتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس سے بھی جو ہے وہ باہر نکلنا ہوگا. پوجا کس کی طرف سے؟ کارکن کی طرف سے یا لیڈر کی طرف سے؟ جی پوجا کون کر رہے ہیں؟ یعنی خود ہی کارکن سمیت، یعنی لیڈر سمیت پورے ہم نے آپ سب کچھ یعنی اپنا دائرہ محدود کر اپنی دیا، دائرہ اپنا محدود کر رکھا ہے. ہمیں امت کے مفاد کے لیے اپنی جماعتوں کے مفادات کو قربان کرنا چاہیے، تاکہ ہم امت کے مفادات کی خاطر ہم اپنی گروہی سیاست، ہم اپنی علاقائی سیاست، ہم نے اپنی علاقائی مفادات، اس کو بالاتاق رکھتے ہوئے، فروئی اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس وقت ہم عالم اسلام کے جو کاز ہے، جو ایشوز ہیں، وہ ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے. ہمارے جتنے بھی یعنی سسٹم ہیں وہ اس یعنی اس ایشوز کے ارد گرد اگر ہمارے یعنی وہ گھومتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہم ایک مضبوط اتحاد جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اگر ہم نے اختلافات اور ان چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر الجھے رہے تو پھر ہم ان بڑے بڑے مسائل کی طرف ہم نہیں جا سکتے. لہٰذا ہم بڑے ایشوز کے لیے ہمیں ان چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے دائرہ کار کو سے باہر نکلنا ہوگا اور ایک وسیع تر مفاد کی خاطر جو ہے، امت کے وسیع تر مفاد کی خاطر ہمیں بہت سی چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی. اگر ہمارا آج یعنی اسلامی لیڈر اور دینی تحریکوں کے قائدین جو ہے وہ سارے مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے امت کے مفادات پر جو ہے یعنی وہ متحد ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ امت ان کو مایوس نہیں کرے گی. یقیناً انشاءاللہ کامیابی جو ہے ہمارے قدم چومے گی. آخر میں پروگرام ہمارا ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشر. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اور آج ماشاءاللہ آپ اور آپ کے ساتھی دیگر جو قائدین ہیں ہمارے معاشرے کے، وہ اسی ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں. آپ اس کو عملی میدان میں لے کے چل رہے ہیں، اور میں اس کو ایک ٹی وی چینل کے ذریعے سے اس پیغام کو آگے لے کے چل رہا ہوں. تو آج ایک اچھا وہ ہے، آپ عملی میدان میں کام کر رہے ہیں. تو مجھے یہ ٹی وی چینل پہ میں یعنی ایک پروگرام لے کے چل رہا ہوں. تو کیا میسج دینا چاہیں گے حرم کی پاسبانی کے لیے امت کیسے ایک ہو؟ میرے خیال میں حرم کی پاسبانی کے لیے تو امت ایک ہے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ جب بھی ہم نے حرم کے حوالے سے بات کی ہے، جتنا گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کیوں نہیں ہے، اس نے لبیک کہا. کہ حرمین کی جہاں تک بات آتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے. دنیا بھر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حرمین کے لیے وہ ایک ہے. البتہ کچھ لوگ جو اس کے اندر تفریق ڈالتے ہیں اور ان کے اعتراضات سعودی عرب کے حکمرانوں کے حوالے سے وہ ہوتے ہیں، در حقیقت وہ اس چیز کو خلط ملط کرتے ہیں. اگر آج آپ ریفرنڈم کرائیں، عالمی سطح پر ریفرنڈم کرائیں کہ حرم کی پاسبانی کے لیے کون کون ہے، کون کون تیار ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی فرد، دنیا کا کوئی سیاسی آدمی، کوئی مذہبی آدمی، کسی بھی مسلمان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں یا جن کے کوئی سوالات ہیں، ان سوالات کا کوئی وزن نہیں ہے. وہ کبھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی انتظامات ٹھیک نہیں ہیں، کبھی یہ ٹھیک نہیں ہے، کبھی وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ گھما کر سوالات کرتے ہیں. حرم کے تحفظ کے حوالے سے، حرم کی پاسبانی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو امت کے اندر اتحاد پایا جاتا ہے،
شاید ہی کسی اور مسئلے کے اوپر جو ہے نا ایک وہ ہو. لیکن اب جو اعتراضات اٹھانے والے لوگ تھے حرم کی پاسبانی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ وہ باتیں کیا کرتے تھے اور اعتراضات ہوتے تھے، میں سمجھتا ہوں اب وہ بھی تم توڑ گئے ہیں. جن کو جو کہتے تھے کہ نہیں حرم کو تو خطرہ نہیں ہے جی، حرم کے لیے تو کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں، لیکن حوثی میزائل نے ان کے، میں کہتا ہوں یہ حرم پر نہیں گرا، یہ ان لوگوں کے عزائم پر آ کے گرا ہے. اور یہ ان کے عزائم ہی پاش پاش ہو گئے ہیں کہ جو امت کو حرمین کے تحفظ کے حوالے سے اکٹھا نہیں ہونے دے پا رہے تھے، تو وہ جو یمن سے آنے والا میزائل تھا اس نے یہ عزائم واضح کر دیے کہ حرمین کو یقیناً خطرات لاحق ہیں، لہٰذا امت کو ایک ہونا چاہیے. تو الحمدللہ آج امت لیکن اس کے لیے حرمین ضروری کے حوالے سے ایک ہے. اس کے لیے ضروری ہے مثلا حرمین کے ایشو پہ، عالمی اسلام کے مسلمانوں کے ایشو پہ ایک ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے معاشرے میں اپنے گھر سے ایک ہوں، تو تب ہی جا کے ہم ایک ہو سکتے ہیں. جی مثلا ہم پاکستان میں جتنی مذہبی جماعتیں ہیں ہم ایک ہو جائیں. جب ہم ایک ہو جائیں گے تو کل جب ہم حرمین کے لیے بات کریں گے تو اس بات میں پاور الحمدللہ ایک ہے جی. ہم پاکستان میں حرمین کے حوالے سے میں نے ایک پروگرام کیا اور میں نے اس میں پیپلز پارٹی جیسے پیپلز پارٹی کے بھی لوگوں کو بلایا، ENP کے لوگوں کو بلایا، تحریک انصاف کے لوگوں کو بلایا، مذہبی جماعتوں سے ہٹ کر سیاسی پارٹیوں کو بلایا. اور آج وہ ریکارڈ کے اوپر ہے، آج وہ ریکارڈ کے اوپر ہے، سوشل میڈیا کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں. ایک ایک لیڈر نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی ہمیں ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حرمین کے دفاع کے لیے ہم کسی صورت کے اندر پیچھے نہیں رہ گئے، ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں. تو دیگر جو ایشو ہیں ان کے پر بھی متحد ہونا چاہیے. مثلا پاکستان کی اس وقت نظریاتی سرحدیں ہیں، وہ بھی اس کو بھی خطرات ہیں. میڈیا اور ذرائع ابلاغ کا ایک وار ہے اس کے اوپر. اسی طرح ہماری جغرافیائی سرحدیں ہیں. اس کے لیے ہم الحمدللہ ایک بہت بڑا وسیع اتحاد بنانے کی سوچ رہے ہیں کہ جس کے اندر وہ جماعتیں جو محب وطن بھی ہوں، جو پاکستان کی جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بھی وہ حامی ہوں، اور پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی دونوں یعنی سرحدات کی حفاظت کرنے کو اپنا ایمان سمجھتی ہوں. ان جماعتوں پر مشتمل ہم ایک جس میں سیاسی اور مذہبی جماعتیں، ہم ان کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کے اندر ہیں تاکہ پاکستان کو اس وقت کے جو خطرات درپیش ہیں، جغرافی اعتبار سے ہیں یا نظریاتی اعتبار سے ہیں، ہم ان کی حفاظت کر سکیں. ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے دفاع پاکستان کے حوالے سے، اور الحمدللہ اس کو ہم وسیع کرتے جا رہے ہیں اور یہ وسیع ہوتا جا رہا ہے. اس کے اندر تقریباً بڑی مذہبی جماعتیں بھی ہیں، اور اب اس کے اندر ہم سیاسی جماعتوں کو بھی جو ہے کو لا رہے ہیں. اس وقت بھی تقریباً کوئی 14-15 کی تعداد ہو چکی ہے جس پہ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا دفاع پاکستان کے نام سے اتحاد ہے، اور جس کا نصب العین یہی ہے کہ پاکستان کی جغرافی اور پاکستان کی نظریاتی سرحدات کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے. اچھا، اس کے لیے تو مولانا صاحب چلیں، جغرافیائی سرحد کے اوپر تو ہماری آرمی ہے جو الحمدللہ اس سے قوم بھی مطمئن ہے، اور ہم سارے مذہبی جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں سب مطمئن ہیں کہ وہ حفاظت کر رہے ہیں سرحدوں کی، بلکہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر رہے ہیں. لیکن جو نظریاتی سرحد ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو میڈیا کے ذریعے سے ہم پہ حملہ آور ہو گئے، یہ کہ الغار ہے ہمارے اوپر. تو جب ایسی صورتحال ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کو اس کے رد عمل میں کیا کرنا ہوگا؟ مسجد و محراب کو، ممبر و محراب کو ایکٹیو کرنا ہوگا، یا پھر علماء کو آنا ہوگا اس فیلڈ میں، میڈیا کے فیلڈ میں، تب جا کے ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ دیکھیں جی، الحمدللہ ہم نے کیا ہے اور کر رہے ہیں. ہم نے تقریباً خیبر سے کراچی تک بڑے بڑے پروگرامات کیے ہیں، اور بڑی بڑی ریلیاں نکالی ہیں، اور بڑے بڑے جلوس نکالے ہیں، بڑے بڑے سیمینار کیے ہیں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے.
ٹی وی پروگرام بھی ہم لوگوں نے کیے ہیں، اور میڈیا کے اندر بھی ہم الحمدللہ ایک بہت متحرک ہیں۔ البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میڈیا کی دنیا میں دینی تحریکیں کمزور ہیں، انہیں چاہیے کہ اس حوالے سے جو اس وقت سب سے بڑا مؤثر ہتھیار ہے حفاظت کا، وہ میڈیا ہے۔ تو میڈیا کو انشاءاللہ ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ مضبوط بنیادوں پر ہم اس کو استعمال کریں، اور میڈیا میں پاکستان کی جو نظریاتی سرحدات کی حفاظت کے حوالے سے ہے، اس کو بڑے سے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اختیار کریں۔ تو یہ کیوں ابھی تک یعنی علماء کرام اس فیلڈ میں آنے سے کترا رہے تھے؟ ابھی آہستہ آہستہ الحمدللہ آ رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن جلسے جلوس اس کی اپنی ایک جگہ ایک تاثیر ہے، یعنی اس کی تاثیر سے منکر نہیں ہے۔ منبر و محراب وہ تو روز اول سے مؤثر رہے ہیں اور آج بھی ہیں الحمدللہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو علماء کرام، جو لوگ میرے خیال میں یہ بات میں اس بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ میرا ایک دو علماء کرام سے بذات خود جب میری بات ہوئی تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے، یعنی ان کا ذہن یہ کہ یار ہم میڈیا میں کیسے جائیں، اب ہم جیو میں چلیں تو وہاں پہ لڑکیاں ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھیں، قوم تو اس کو دیکھے گی، معاشرہ اس کو دیکھے گا، لیکن جب ہم ان کو متبادل نہیں دیں گے تو قوم تو اسی کو دیکھتی رہے گی۔ تو متبادل کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم وہ بڑے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعداد بڑی کم ہے، اب اس ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ ہم اصل میں دیر سے جاگتے ہیں، ہم بہت دیر سے جاگتے ہیں، یہ نیند سے ہماری بھی اور پرانی عادت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، ڈی خان سے ہے، تو ہمارے ہاں ایک بات تھی کہ جس کے گھر کے اندر یعنی وہ ٹیپ ریکارڈ ہوتا تھا تو اس کے ہاں کوئی رشتہ نہیں کرتا تھا کہ ان کے گھر کے اندر ٹیپ ریکارڈ سنا جاتا ہے۔ تو ان کے ہاں ریڈیو جو ہے وہ موجود ہے، یعنی اس کو ایک گناہ تصور جو ہے وہ کیا جاتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وی سی آر آیا تو ہمارے حضرات نے اس کو بہر روڈوں کے اوپر جو ہے وہ جمع کر کے اس کو توڑا، ٹی وی آیا تو اس کے خلاف بھی ایک وہ چیز آئی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس ضرورت کو محسوس کیا گیا ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا انتہائی سنجیدہ طبقہ جو ہے علماء کا، وہ اس ضرورت کو صرف محسوس نہیں کر رہا بلکہ ایک تڑپ ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے کہ ہمیں یعنی اس موجودہ جو ذرائع ابلاغ ہیں جو اسلام کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، ہمیں اسلام کے حق کے اندر ان کو یعنی استعمال کرنا چاہیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ڈیولپ ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ نوازش مولانا صاحب، آپ تشریف لائے، ٹائم دیا آپ نے۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، ٹائم ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے۔ صورتحال سب ہم نے عموماً مختصراً سی لی، کیونکہ اگر ہم صرف مملکت خداداد پاکستان کے مسائل لیتے تب بھی ختم نہ ہوتے، لیکن ہم نے اوورآل عالمی اسلام اور اس کے ساتھ کشمیر اور اس کے ساتھ پاکستان کی جو صورتحال تھی، مذہبی سیاسی صورتحال کے لحاظ سے جو ذمہ داریاں اور جو ہمارے جو مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعت کے قائدین ہوں یا کارکن ہوں، ان سب کو مولانا صاحب نے بڑا ہی ایک اچھا پیغام دیا ہے کہ سب ایک ہوں۔ جب تک ہم ایک نہ ہوں گے، جس طرح ہم نے روز اول سے اس ملک کو حاصل کیا تھا اور ہم ایک تھے، آج اگر ہم اسی طرح ایک نہ ہوں گے تو یقیناً یاد رکھیے جس طرح بھی ایک مختصر سی لابی ہمارے اوپر حاوی ہو گئی ہے، چند مختصر گنتی کے چند لوگ ہیں، لیکن وہ ہم پہ اتنے غالب آ گئے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بکھیر کے رکھ دیا، ہمیں منتشر کر کے رکھ دیا۔ اگر آج ہم متفق نہ ہو جائیں تو یقین جانیے کہ پھر تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں، پھر وہی بات ہوگی۔ تو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں تب دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔